ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر محمد وقار صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر کالج آف ارتھ انوائرمنٹل سائنسز، پنجاب یونیورسٹی لاہور، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. اور بہت شکریہ، آپ نے بڑی تگدو کی، آپ بڑی مشکلات کے بعد آخرکار پہنچ گئے. اور ان کے ساتھ تو ہاشم عثمانی صاحب موجود ہی ہیں. وانس اگین آپ کو بھی ویلکم کر دیتے ہیں کیونکہ اب آن اسکرین ویلکم کرنا ضروری ہے جی. اچھا ایک چیز ہے، کیونکہ وقت تو اب کم رہ گیا، ہماری یہ بھی ٹیم بھی بات کری کہ یادگار پروگرام ہے یہ، ہم یادگار کے قریب ہی لوکیٹڈ ہیں اور پروگرام بھی یادگار ہو گیا جی. آج بڑی چیزیں ایسی ریپڈلی چینج ہو رہی ہیں، انسٹنٹلی چینج ہو رہی ہیں کہ ہمیں خود بھی نہیں سمجھ لگ رہی ہے کیا ہو رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے انہی صاحب سے، ہم ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کال کے اوپر، تو جب یہ پہنچے تو ہم نے کہا کہ بہتر ہے کہ وقت جتنا مل سکے آن اسکرین ہم بات کر لیں. سر وقت ضائع کیے بغیر بتائیے گا کہ جو خاص طور پر شہری علاقے ہیں جن میں شدید بارشوں کے ممکنہ طویل جو ایک لمبے سپیل چلتے ہیں، ان کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ہمارا ایک کلائمیٹ پیٹرن ہے کہ جس میں ایسٹرلیز اور ویسٹرلیز، ہمارے پاس جو بارشوں کا سپیل ہوتا ہے وہ موسٹلی جولائی، اگست، سپٹمبر اور اکتوبر میں ہوتا ہے. تو ہم 15 جون سے 15 جولائی کو پری مانسون کہتے ہیں اور 15 ستمبر سے 15 اکتوبر جو ہوتا ہے وہ پوسٹ مانسون ہوتا ہے. تو جو پاکستان میں 80% پانی ہے نا، 80% بارشیں ہیں وہ انہی منتھس میں ہوتی ہیں، اور جو 20% ہوتی ہیں وہ ہمارے جو دسمبر، جنوری اور فروری کے منتھس میں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر برف باری بھی انہی سیزن میں ہوتی ہے. تو اب یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے گلوبل وارمنگ ہے، جو انٹر گورنمنٹ پینل آن کلائمیٹ چینج ہے اس کے مطابق اب جو ہمارے پورے گلوب کا جو درجہ آ رہا تھا وہ 1.1 ڈگری سے زیادہ ہو چکا ہے. تب اس نے کیا کیا کہ ہمارے اس بارشوں کے پیٹرن کو بہت بری طرح سے متاثر کیا، اور پاکستان اس لسٹ میں سب سے اوپر آتا ہے. یعنی پہلے ہم 8ویں نمبر پہ اب 7ویں نمبر پہ جمپ کر رہے ہیں. ان 10 ممالک میں 7ویں نمبر پہ پاکستان ہے کہ جو اس سے زیادہ متاثرہ جو ہے بارشوں میں. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ویدر پیٹرن ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال جو ہے آپ کو یہ جو سردی ہے وہ مارچ میں ختم ہو جاتی تھی، لیکن آج آپ دیکھیں اپریل بھی اینڈ ہونے کو ہے لیکن ابھی تک وہ سردی کی جو بارشیں، ایک طرح سے ہم نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ موسم میں ہمیں روزے ٹھنڈے مل گئے، ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے. نقصان دہ بھی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ ایل نینو ہے، یہ لا نینو میں کنورٹ بھی ہو جائے گا. اس سے یہ ہمارا فائدہ ہوگا کہ بارشیں جو ہماری جو گرمی کی بارشیں ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی. ورنہ ہم یہ پروجیکٹ کر رہے تھے کہ جس رفتار سے ہم جا رہے ہیں تو گرمیوں میں بارشیں بھی بلو نارمل ہوں گی، یعنی عام سے کم ہوں گی. لیکن جو آپ نے کہ شہری علاقوں میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کی ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شہروں میں جو نکاسی آب ہوتا ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے 2 سال کے لیے، مطلب اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرن پیریڈ 2 ایئرس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہاں کا جو سیوریج سسٹم ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن انٹینسیو جو ایونٹس ہے، یہ جو کلائمیٹ چینج میں نے ابھی آپ کو بتایا گلوبل وارمنگ، اس کے جو نتیجہ تن انٹینسیو ایونٹ ہے وہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے نارمل بارش ہوتی تھی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بارش ہوتی تھی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ لاہور شہر کو اگر آپ لے لیں تو وہ جو پانی ہے اس کا نکاسی اب ہو جاتا تھا. لیکن اب دیکھیں گے کہ آپ کو وہ ایکسٹریم ملیں گی، یعنی 24 گھنٹے بہت لگاتار موسلا دھار بارش جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. کل کے کئی دن چلتی ہے. وہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ وہ 1 ہفتے تک چلتا ہے. تو وہ اب اس میں انٹینسٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کی کچھ مصنوعی بارش کا بھی کل ہم دیکھ رہے تھے، جیسے دبئی نے تجربہ کیا ہے. اب دبئی تو ایرڈ ایریاز میں آتا ہے، وہاں تو بارشیں ہوتی نہیں ہیں، تو ان کے پاس تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا پانی آ جائے گا جس کو ڈرین کرنے کے لیے انہیں 24 گھنٹے لگ گئے. تو وہ ہمارا پاکستان کا نہیں بلکہ اوور آل گلوب میں جب اس طرح کے انٹینسیو ایونٹ ہوتے ہیں تو فلڈنگ، اربن فلڈنگ. 2 لائنیں میں کہوں گا اس پہ بھی بتا دیجیے، کیونکہ انٹرنیشنل ہم بات کر رہے ہیں تو انٹرنیشنلی جو دبئی کی سچویشن بنی، وہ کہا کہ آرٹیفیشل بارش کی بڑی کوشش کرتے رہے، پھر وہ کلاؤڈ بلاسٹنگ ہوئی. انہوں نے تجربہ بھی کیا. ایکچولی آرٹیفیشل بارش کے 3 جو ہوتے ہیں نا میتھڈ، ایک اسٹیٹک اور ڈائنامک کلاؤڈنگ ہوتی ہے، ایک الیکٹریکل چارج میتھڈ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ انفرارڈ لیزر پلسز کا ہوتا ہے. دبئی نے دوسرا میتھڈ 2021 میں کیا تھا، 20 اور 21 جولائی کو. تو وہاں پہ ایک کلاؤڈ برسٹ پہلے پروڈیوس کر چکے ہیں. تو اب انہوں نے نیچر کے ساتھ ایک چھیڑ خانی کی ہے، تو اب نیچر نے الٹا
उनको छेड़खानी नहीं, वो कुछ और ही बन गया, शदीद उसके रिजल्ट आए। हर अमल का एक रद्द अमल तो आपको पता होता है, तो वो जो अमल उन्होंने किया है कि मसनूई तरीके से उसको रोकने का, तो अब उसके रद्द अमल के तौर पर वो जो इंटेंसिव रेन हुई है तो वो तकरीबन 24 घंटे चली, और आपने देखा होगा कि दुबई सारा शहर ही ऑलमोस्ट डूब गया, लोग कश्तियों में जा रहे थे, शदीद नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात है कि उनकी गवर्नमेंट एफिशिएंट है, उन्होंने 24 घंटे में उसको इवैक्यूएट कर दिया। ये बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विद इन 24 आवर्स उन्होंने कर लिया, मामलात जिंदगी वैसे कर लिया। और वो जो पिक्चर्स आपने वीडियोस देखी, अभी मैं गया नहीं, इंशाल्लाह हो सकता है चक्कर, आप ये देखें कि कल की वीडियो और आज की वीडियो उसमें बहुत फर्क लोगों ने लगाई है कि कल यहाँ पे इतना पानी था, अब वहाँ पे ये हो सकता है। लेकिन हम तो यहाँ पे, जब से मैं पैदा हूँ इस शहर में, मैं तो देखता हूँ कि निस्बत रोड आज भी उसी तरह से भीगा होता है। मैं बल्कि बहुत से प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, बड़े सालों से मैंने प्रोग्राम किए हैं डिफरेंट चैनल्स पे, पानी फिर भी उतना खड़ा होता है। उसमें दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक होती है गवर्नमेंट के लेवल के करने को, और एक होते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग के। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों का एज ए होल ही मसला यही है कि हम अपने हिस्से का काम भी हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं। तो अगर हम दोनों, आप देखेंगे ना, जो दुबई है, दुबई की गवर्नमेंट है, वो लोगों के बगैर कुछ नहीं थी, लोगों ने उसको फैसिलिटेट किया और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट करके जल्दी इवैक्यूएट करवा गया। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि गवर्नमेंट आए और उनका कोई नुमाइंदा आए और वो हमारे लिए मदद करे। तो उसमें कुछ रोल हमारा भी होता है, कुछ गवर्नमेंट का होता है। अगर दोनों अपना अपना जो किरदार है वो अदा करें तो हम भी उस मसले से जल्दी जान छुड़ा सकते हैं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए जी, अभी मुस्तकबिल करीब में तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन एहसास जिम्मेदारी है हमारी पाकिस्तानियों में, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मौसमी डाटा इकट्ठा करने और बारिशों के मुतल्लिक जो पेशगोई है, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? इसमें ये होता है कि हमारे पास पाकिस्तान में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कि एवरीवन वर्क इन हिज ओन स्फीयर, वो अपने स्पेक्ट्रम के अंदर ही काम करता है। आप देखेंगे पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वापडा है, इरसा है, इरीगेशन है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, क्लाइमेट जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, इसी तरह से हमारे पास जो इरीगेशन के है, इसी तरह से वासरी है, आप लाहौर में देखेंगे वासा है। इतने सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं इसी के ऊपर, लेकिन वो सारे हर एक अपने अपने स्फीयर में काम कर रहे हैं। अगर वो एक कंबाइंड डाटा शेयर प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे वो एकेडेमिया और ये जो डाटा कलेक्टिंग सेंटर्स हैं उनको एक मर्जर बनाएं, उसके साथ एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बनाएं, जिससे क्या होगा कि वो डाटा एक तो वो पहले अपने अंदर शेयर करें, एक जब कमीशन बना ले, अथॉरिटी बना ले, वट एवर उनकी जो भी लाइबल सोल्यूशन हो वो बना लें, उसमें वो डाटा शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, एकेडेमिया के साथ। एकेडेमिया उनको रिसर्च करके उन मसाइल का हल देगी कि हम लाहौर के, फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर की बात करते हैं तो वासा जो लाहौर का ग्राउंड वाटर है वो हर साल नीचे जा रहा है 1.8 फीट एवरी ईयर, तो नीचे से नीचे जा रहा है। अल्टीमेटली अगर इसके ऊपर रिसर्च करके हम इसको अल्टरनेटिव रिसोर्सेज पे शिफ्ट नहीं करेंगे तो आप देखेंगे अगले 20-30 साल बाद लाहौर में भी आपको पीने के लिए पानी। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशंस हैं। एक तरफ तो हम दुनिया जिसने हमारा पेट्रोल लिया और तरक्की कर गई, बहुत से ममालिक ऐसे हैं, हम एक तो पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं, उसको हम रिसाइकल भी नहीं कर रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि कुछ साल पहले बाकायदा टैंक्स बनाए गए थे, जिस जो जना बाग है उसमें भी रेन वाटर, उनको स्टोर करने के लिए वो भी ठप हो गया मामला। उसके बाद हम जो फिल्टर करने वाला मामला उसकी तरफ भी नहीं जा रहे। बारिशों का इतना पानी जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, शदीद बारिशों का पानी, वो भी ज़ाया होता जा रहा है, और अगेन वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है, कभी दरियाओं में, कभी नदियों में, कभी नालों में, और फिर वो सैलाब आ जाते हैं। ये प्लानिंग इसके लिए बेसिक फंडामेंटल प्लानिंग की ज़रूरत है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि बारिश बाइस रहमत होती है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए तो वो बाइस रहमत बन जाती है। अब लाहौर की जैसे हम बात करें तो लाहौर में तकरीबन 1200 मिलीमीटर एनुअल रेन है, यानी ये इतनी है कि अगर हम चाहें तो इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट आती है, हर एक का अपना वो होता है पॉलिसी में, हम पिछली पॉलिसी को लेकर नहीं चलते। जैसे अभी आपने कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाए गए, शायद नए आने वालों की प्रायोरिटी में नहीं था, या उसको क्या हुआ वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, प्रोविंशियल चीज़ थी, उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए ना। अगर हम लाहौर की, मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस शहर में रह रहे हैं, अगर हम जिस तरह से जा रहे हैं तो हमारे पास तो पीने के लिए पानी नहीं होगा। हम ग्राउंड वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको मुख्तलिफ दूसरी जो केप टाउन की मिसाल सामने डे जीरो, वहाँ पीने के लिए एक कतरा भी नहीं मिल रहा। 2050 की प्रेडिक्शन है, तो नहीं, वो पहले हो चुका है। केप टाउन ने डे जीरो फेस कर लिया है, यानी विदाउट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर उन्होंने फेस कर लिया।
اب انہوں نے مینیج کیا اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف چلے. تو ہمیں بھی ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بارشیں ہوتی ہیں ہم ان کا پانی سٹور کریں, اس کو یوٹیلائز کریں ہماری انڈسٹری کے لیے, ہماری ایگریکلچر کے لیے, ہمارے ڈومیسٹک پرپز کے لیے. پینے کا پانی ہے, اس کو صاف بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو فلٹر لگا کر اسی پانی کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں سسٹینیبل وے سے. ڈفرینٹ کنٹریز ہے 40% وہ ریسائیکل کر کے یوز کر رہے ہیں. ایون ایگزامپل لیتے ہیں کہ دبئی میں جو وضو کرتے ہیں نا پانی, تو وہ پانی اسی کو پودوں کو جو پلانٹیشن کے لیے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پانی بھی آپ کہہ لیں کہ پاک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی پانی سے جو ہے وہ پودوں کو پانی دے دیا جاتا ہے, تو وہ ضائع نہیں کیا جاتا. لیکن ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے چلتا ہے. دل تو چاہتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ بات کی جائے کیونکہ ہماری آنے والی نسل اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے. ہم تو ابھی سے ہو رہے ہیں, ہم نے دیکھے بہت سارے پوش ایریاز میں جہاں پہ پانی نہیں مل رہا, لوگ بورنگ کروا رہے ہیں. اور وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کراچی یا سندھ کے دیکھیں گے نا, وہاں پہ پانی نہیں ہے آپ, لیکن آپ 20-30 سال بعد یہ لاہور بھی اسی سٹیج پہ چلا جائے اگر ہم اس کے ذمہ داری سمجھنی چاہیے. اور جس طرح 2050 کا بہت سال پہلے بتا دیا گیا ہے تو اب زیادہ وقت دور نہیں ہے. اور بہت سارے علاقے جہاں پہ میں رہتا ہوں جی, اچھی پوش سوسائٹی ہے, وہاں پہ 8 سے 2 سال پہلے پانی ایسے تھا کہ نایاب ہو چکا ہے. انلیس اور انٹل آپ بورنگ نہ کروائیں. اور اب ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس پانی کو ضائع نہ کریں. بارشوں کا, موسمی تبدیلیوں کا اور اس سے آفٹر ایفیکٹس کا جو تذکرہ ہم کر سکتے تھے, جتنا کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں, پھر بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جی اب خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی, تو یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس سیگمنٹ کا بھی آغاز کر دیتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ یادگار پروگرام, تو یہ آج یادگار چیزیں اس میں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا آنا, ہمارا یہاں پہنچنا, ہمارا سٹاف ابھی تک نہیں پہنچ پایا. میں اس لیے ریپیٹڈلی یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں حالات کچھ بھی ہوں, کام تو آپ نے کرنا ہے. اور پھر جب ایسی آڈینس آپ کا انتظار کر رہی ہو جو ہمیں دل سے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پروگرام کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اس کی مثال میں ایک آپ کو بتاؤں یزمانی صاحب, ابھی ہم نے چند منٹ پہلے ہی جو پروگرام اپنا پہلا سیشن کیا ہے, تو آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, تو مجھے ایک میسیج آیا ہے اور انہوں نے مجھے میسیج میں کہا ہے کہ جی آپ یزمانی صاحب کی والدہ کا نام پتہ کریں, ہم ڈیلی اپنی دعا میں ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے. آمین آمین. تو یہ کتنی محبت ہے ہماری آڈینس کی, ہم سے جڑے ہوئے لوگوں کی, تو پھر ہم کیوں نہیں پہنچیں گے سر. جی بالکل. آپ یقین کیجئے کہ اجمل بھٹی صاحب نے کوئی 10 میسج مجھے کر دیے, کوئی 2-3 فون کر دیے کہ آپ کہاں پہنچے ہیں, کس راستے سے آئے. تو یہ سارا یہ دل کی محبت خاص طور پہ آپ کے جو آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں, یہ اس کے مطابق ہیں یہ ساری باتیں. اینی وے لے جی, اب جو ذمہ داری ہے خوابوں کے حوالے سے اس کی جانب بڑھتے ہیں. جی کچھ سوالات بھی ہیں میرے پاس اس سے ریلیٹڈ. پوچھا گیا ہے خواب میں کسی زندہ یا مردہ کو برہنہ حالت میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو برہنہ دیکھے جی, یا کسی کو برہنہ دیکھے, فوری طور پہ اس کی ڈراؤنی تعبیر یا ایک غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے. اس کے اندر بہت سی خیر چھپی ہوئی ہے. اچھا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے کس حالت میں پیدا ہوتا ہے؟ برہنہ ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. کوئی کپڑے نہیں ہوتے. تو گویا کہ جسے برہنہ حالت میں دیکھا گیا ہے, پہلا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے بچایا ہوا ہے. وہ ایسے ہے جیسے بچہ بے لباس پیدا ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے نا بچہ. تو ایسے ہی اگر کسی کو برہنہ حالت میں دیکھا گیا ہے تو وہ معصوم تو نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی انبیاء کے بعد, لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے متعلق گناہوں سے اس کی حفاظت کر رکھی ہے اور اللہ نے اس کو توفیق دے رکھی. اب یہاں پر ایک بہت بڑے ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا کال پہ کہ شیخ اگر کوئی کسی کو برہنہ حالت میں دیکھے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا, بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ نصیب کرے گا. یہ جواب دے دیا. فون کرنے والے نے فوراً کال پہ ہی کہا کہ شیخ اللہ کی قسم رات میں نے آپ کو برہنہ دیکھا ہے. شیخ رو پڑے, یعنی تعبیر تو پہلے بتا چکے تھے, اور خاتون نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. گویا کہ وہ جو تعبیر بتائی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے خود انہی پہ فٹ کر رہے تھے. تو شیخ رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق کسی کو ایسا دکھایا ہے کہ گناہوں سے معافی کا ایک سبب بن رہا ہے. تو کسی کو اگر اس طرح سے دیکھا جائے, اور پھر جب کوئی آدمی خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا برہنہ حالت میں, اور ایک ہے کہ برہنہ حالت میں دیکھا, شرمندگی محسوس نہیں ہوئی, تو یہاں پر الارمنگ سچویشن ہے.
اس کا مطلب انسان کے دین کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا. اور اگر وہ برہنہ حالت میں خود کو دیکھ رہا ہے اور کپڑے ڈھونڈ رہا ہے اور اس کو احساس ہے کہ یار میں کیسے لوگوں کے سامنے ایسے, اور وہ اس کو احساس ہے, تو اس کا مطلب بہت اچھا ہے. یہ شخص جو برہنہ حالت میں خود کو دیکھ رہا ہے, یہ عن قریب اللہ تعالیٰ اس کو حج یا عمرے کی بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے گا. اچھا, یہ بھی اس کا ایک پہلو یہ ہے. ایسا ہے. جب انسان احرام باندھتا ہے حج یا عمرے کے لیے, کیا کرتا ہے؟ کپڑے اتار دیتا ہے. جی جی, 2 چادریں بس. ہمارے جو عموم, یعنی آپ نے برہنہ حالت میں جب اپنے آپ کو دیکھا, گویا کہ جو آپ کا لباس روٹین میں آپ پہنتے ہیں وہ آپ کے جسم پہ نہیں ہے. جی. اور یہ روٹین کا لباس ہم کب اتارتے ہیں اور نیا لباس وہ چادروں والا پہنتے ہیں؟ عموماً حج کے لیے یا عمرے کے لیے. گویا کہ یہ حج اور عمرے کی طرف, اور دوسرا ضمناً اس کے اندر یہ بات بھی ہے, جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا, جیسے بچے کو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے نا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج مقبول اس کو نصیب ہو گیا تو وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے کیوم ولدتہ امہ, جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے. جی. وہی بات وہیں پہ آ گئی نا, بچہ جب پیدا ہوتا ہے بے لباس ہے, تو جو حج اور عمرہ مقبول کر کے آتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کو آج اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک ضمناً ایک یعنی کوئی 5-6 مہینے پہلے کسی صاحب نے مجھ سے خواب پوچھا, 5-6 مہینے نہیں, مجھے لگتا ہے یعنی 4 مہینے کی بات ہے, 3-4 مہینے, 3 سے 4 مہینے کے درمیان, اور وہ میرے پاس ابھی بھی چیٹ موجود ہیں. تو ان کا خواب یہی تھا کہ میں نے اپنے آپ کو برہنہ حالت میں دیکھا اور میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں. لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا برہنہ حالت میں, لیکن میں نے خود کو دیکھا اور میں کپڑے وغیرہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ یار میں کپڑے پہن لوں. تو میں نے انہیں کہا کہ مسجد کی طرف آپ جا رہے ہیں, وہ بھی اللہ کا گھر ہے, تو یہاں سے اللہ کے بڑے گھر بیت اللہ کی زیارت کا آپ سوچیں, اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر لے جائے گا انشاءاللہ. وہ میرے پاس وائس بھی موجود ہے ابھی بھی. اور آج میں نے ان صاحب کا سٹیٹس دیکھا کہ وہ ٹریولنگ ٹو مدینہ منورہ. تو آپ نے بات نہیں کی پھر ان سے؟ میں نے انہیں یاد دلایا, میں نے کہا کہ فوراً میں نے اپنا سٹیٹس وہ چیٹ دیکھی, تو 3 مہینے قبل ان کا خواب تھا, اور اس کے اندر میں نے انہیں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت بیت اللہ نصیب کرے گا انشاءاللہ, اور پھر اس میں اس عبادت کی قبولیت کا بھی اشارہ ہے انشاءاللہ. تو یہ اچھا خواب ہے. اور بسا اوقات میاں بیوی ایک دوسرے کو برہنہ حالت میں دیکھتے ہیں, کوئی فوت ہو گیا ان کو مردہ یعنی اس طرح برہنہ حالت میں دیکھا گیا, تو میاں بیوی کا اس طرح سے دیکھنا وہ تو ان کا ایک جو زندگی کا مضبوط تعلق تھا, یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سر آگے پوچھا گیا, ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اکثر جوتا گم ہو جاتا ہے یا پہننے کو مناسب جوتا نہیں ملتا, تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ڈیوٹی پہ جائے یا ویسے روٹین میں اگر اس کا جوتا گم ہو گیا ہے یا اس کو مناسب جوتا نہیں مل رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو زندگی ہے ازدواجی زندگی یا پھر وہ کاروباری جہاں پر وہ ملازمت کر رہا ہے جی, وہ ڈسٹرب ہے. اچھا, وہ مناسب نہیں چل رہا. جوتے کا نہ ملنا, جوتے کا نہ ملنا, جوتے کا گم ہو جانا, پھر اگر مل جانا لیکن مناسب نہیں ہے, پاؤں میں فٹ نہیں آ رہا, گویا کہ وہ ملازمت والی جگہ پہ صحیح طرح سے فٹ نہیں ہے. اچھا, اور اسی طرح ان کی جو ازدواجی زندگی ہے, میاں بیوی کے تعلقات, وہ بھی ایک مناسب اسٹیج پہ نہیں ہیں. تو یہاں پر اگر کوئی اس طرح سے دیکھے تو اپنے جو جہاں پر جاب کر رہا ہے وہاں پر تھوڑے سے معاملات کو دیکھے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کولیگز ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں. جی جی جی. تو وہاں پر آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں اس کے خلاف کوئی ایسا معاملہ تو نہیں چل رہا. اور بسا اوقات کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا, انسان خود اپنی سستی کی وجہ سے, اور ایک بہت اچھی جاب ہوتی ہے وہ ہاتھ سے یعنی وہ ضائع کر دیتا ہے. کس لیے؟ اس کو پراپر ٹائم نہیں دیتا, اپنی ڈیوٹی نہیں نبھاتا. یعنی صرف دوسروں کا کیا دھرا نہیں ہوتا بلکہ انسان کا اپنا بھی کیا دھرا ہوتا ہے, تو اس کو یہاں پر توجہ دینی چاہیے. اور جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر اگر جوتا مل گیا ہے لیکن مناسب نہیں ہے تو گویا کہ تعلقات وہ بالکل اینڈ کی طرف نہیں ہیں, سدھارے جا سکتے ہیں. جو نامناسب جوتا ہے اس کو مناسب کیا جا سکتا ہے. جوتا گندا ہو جائے تو اس کو پالش کر لیں تو اچھا بھلا صاف ہو جاتا ہے, تو اس جوتے کو مناسب کیا جا سکتا ہے اپنے تعلقات کو بہتر بنا کے. ٹھیک ہے. تو کسی کا جوتا اس طرح بسا اوقات نہ آتے ہوئے گر بھی جاتا ہے راستے میں. یہاں بھی مجھے ایک خواب یاد آ گیا. جی جی. ایک خاتون ہے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی میں کسی دوست کے گھر گئی تھی, اپنی سہیلی کے گھر,
اور واپسی پہ آتے ہوئے میرا جوتا میرے بچے کا جوتا جو ہے نا وہ گندی نالی میں گر گیا. تو میں نے کہا کہ آپ کی یہ جو بیٹی ہے اس کی ایج اور جس سہیلی کے گھر گئے ہیں وہاں پر کوئی اس ایج کا بیٹا موجود ہے؟ انہوں نے کہا موجود ہے. میں نے کہا آپ نے ان سے اپنی اس بیٹی کے لیے اس کے بیٹے کا ہاتھ مانگا ہے؟ انہوں نے کہا جی مانگا نہیں ہے لیکن ارادہ ہے. میں نے کہا ارادے کو ٹال دیں، ارادے کو ٹال دیں، مناسب نہیں ہے. انہوں نے پھر اسی کال کے اندر مجھے کنفرم کیا. انہوں نے کہا کہ وہ مالی طور پر بہت امیر ہیں، میں نے چاہا ضرور ہے، دیندار بھی ہیں، دینداری کی وجہ سے میں نے چاہا ہے، لیکن خواب کے اندر ہی میں نے دیکھا ہے کہ جب میں ان کے گھر گئی ہوں نا، انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی کٹوری میں ایسے بے رخی سے تھوڑا سا سالن دے دیا ہے، یعنی بے اعتنائی کا اظہار کیا، اور واپسی پہ میرے وہ بیٹی کا جوتا بھی اس میں گر گیا. میں نے کہا اس سے آپ پرہیز کریں، یہ مناسب نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ایسے کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور کسی اچھے مقام پہ ان کا رشتہ ہو. آمین. اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. آمین. سر آگے پوچھا کہ خواب میں دیکھا کہ میں چاول تقسیم کر رہا ہوں اور اپنی مرحومہ والدہ کو چاول کھلا بھی رہا ہوں، تعبیر کیا ہوگی؟ والدہ جو کہ فوت ہو چکی ہیں ان کو یہ چاول کھلا رہا ہے بیٹا. جی. کتنا سعادت مند ہے کہ فوت ہونے کے بعد بھی والدہ کے منہ میں نوالے ڈال رہا ہے. جی. تو یقیناً جب خواب کے اندر اس نے اپنی والدہ کے منہ میں نوالے ڈالے ہوں گے چاول کے، تو اس کے سامنے وہ منظر آیا ہوگا کہ جب ماں بھی اپنے بیٹے کے منہ میں نوالے ڈالا کرتی تھی. اور مائیں تو وہ ہیں جو اپنے بھوک پیاس برداشت کر کے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی اولاد کے منہ میں نوالے ڈالتی ہیں، یعنی ساری صعوبتیں برداشت کر کے. تو یہاں پر یہ بیٹا بڑا سعادت مند ہے کہ جو اپنی والدہ کے منہ میں ابھی آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کوئی 80 سال کا بزرگ ہے اور اس کی والدہ ظاہر ہے کہ وہ 100 کے قریب ہے. ہاں جی. تو وہ اس کے ساتھ ایسے مذاق کر رہا ہے اور اس کی اپنی والدہ کی گود میں لیٹ رہا ہے، اور والدہ محبت اور شفقت سے اپنے 80 سالہ بیٹے کو ایسے تھپڑ مار رہی ہے. تو یعنی یہ ایک سعادت مندی ہے کہ 80 سال میں بھی اس کو وہ اپنا بچپن نہیں بھولا ہے، جس طرح سے وہ اپنی ماں کی گود میں لیٹا کرتا تھا. تو یہ ماں کی گود اور ماں کے نوالے جس کو نصیب ہوئے ہوں، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو نصیب نہیں ہوتے، بچپن میں مائیں فوت ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا سعادت مند ہے بیٹا جو اپنی والدہ مرحومہ کے منہ میں نوالے ڈال رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بیٹا باقی ساری اولاد میں سے ماں کو پیارا بھی تھا، اور یہ ماں کے لیے اب بھی کچھ کر رہا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر. اور پھر وہ کھانا اس کے منہ میں گیا ہے والدہ کے منہ میں، تو گویا کہ وہ جو کچھ پیچھے سے بھیج رہا ہے وہ والدہ کو پہنچ بھی رہا ہے. جسم میں اترا ہے نا کھانا، چاول اترے ہیں، گویا کہ جو دعا اپنی والدہ کے لیے یہ کر رہا ہے تو وہ والدہ کے لیے بینیفٹ اس کو ہو بھی رہا ہے. والدہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کا جب درجہ بلند کرتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ کس لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاستغفاری ولدک لک، تیرا بیٹا تیرے بعد تیرے لیے استغفار کرتا رہا تو اس کی وجہ سے میں تیرے درجات کو بلند کرتا رہا. تو یہ سعادت مند بیٹا ہے. ایک تو والدہ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ، اور دوسرا اس کی دعائیں والدہ کو لگ رہی ہیں، اور تیسرا اس نے کہا کہ میں چاول تقسیم بھی کر رہا ہوں. جی. تو والدہ کے لیے جو دعائیں خیر کر رہا ہے نا، جو والدہ کے ساتھ صلہ رحمی ہے، والدہ کی خیر خواہی ہے، اس کے بعد صدقہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی اتنی نوازے گا کہ یہ بانٹنے والا بن جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے جلدی اگر کسی نافرمانی اور گناہ کا اثر دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے تو وہ والدین کی نافرمانی ہے. تو اس کے برعکس اگر والدین کا کوئی فرما بردار ہوگا، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ہوگا، والدین کے لیے دعائیں کرنے والا ہوگا، تو اگر نافرمانی کا انجام فوری طور پہ نظر آتا ہے تو فرما برداری اور صلہ رحمی کا جو اچھا ثواب ہے اور جو اس کا اچھا نتیجہ ہے وہ بھی الحمدللہ دنیا میں اس کو نظر آئے گا. تو یہ بہت اچھا خواب ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. بہت سے خواب ہیں جی، اور بہت سے سوالات بھی ہیں، لیکن بہت سا ٹائم نہیں ہے جسمانی صاحب. تو بہرحال جی یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے جو خواب ہیں، جو سوالات ہیں. آج کا پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس کے بارے میں
کہہ سکتا ہوں کہ اس پروگرام کے ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، لیکن آج میں نے دیکھا کہ جب آپ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار آج کا یہ جو کام ہے میرے ذمے ہے، میں اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں تو ادا کروا دیں، تو یہ پھر پایہ تکمیل تک بھی پہنچتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مہمان جو آئے، مہمان بھی پاسبل نہیں لگ رہا تھا کہ پہنچ پائیں گے، مہمان بھی پہنچے، ہمارے جو کیمرہ مین اور سٹاف تھے نہیں لگ رہا تھا کہ پہنچ پائیں گے، وہ بھی پہنچے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ کہ آن سکرین مجھے آ کے کام کرنا ہوتا ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نہ پہنچا اور سارے لوگ پہنچ جائیں گے تو ان سب کی محنت زیرو ہو جائے گی، تو یا اللہ مجھے ضرور پہنچا دیں، تو یہ ساری دعائیں قبول ہوگی جی آج۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر محمد وقار صاحب، آپ کا میں 2 دفعہ شکریہ ادا کروں گا، ایک دفعہ آن لائن آنے کے لیے اور ایک دفعہ یہاں پہنچنے کے لیے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود رہے ہاشم یزمانی صاحب، ان کا بھی میں 2 دفعہ شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ پہلے سیگمنٹ میں بھی، دوسرے سیگمنٹ میں بھی، تیسرے سیگمنٹ میں بھی، تو سر تھینک یو ویری مچ، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کروں گا جی، آج ایسے حالات میں پہنچنا جن میں لگ رہا تھا کہ ممکن نہیں ہو پائے گا، پہنچے ہیں۔ آپ یقین کیجئے ہمارے ایسے بھائی، ایسے دوست اپنی بائکس دور دراز جگہوں پہ لگا کے آئے اور پیدل پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت اور یہ جذبہ قبول کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی جی میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، آپ اتنی محبت کرتے ہیں، کوئی چیز جیسے جزمانی صاحب نے اپنی والدہ کے حوالے سے بتائی، آپ نے فوری مجھے کانٹیکٹ کر لیا، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں جی، لیکن بہرحال آپ کا ایک خوبصورت میسج جب میں نے سنا تو میں نے آپ کی امانت جزمانی صاحب تک پہنچا دی اور ان کی والدہ کا نام بھی آپ کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم رکھے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، کل نہیں بلکہ فرائیڈے کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی لائیو پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔